الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 17 صفحہ نمبر 4 پر آخری آیت. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یہ سورہ بقرہ کی 17ویں آیت ہے اور شروع سورت سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. نمبر 1 متقین، جو پہلی 5 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہوا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو ہدایت یافتہ کتاب کہتے ہیں، مانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ جو اگلی 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہوا، ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک، یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پاک کے اور اسلام کے اور نبی کے ظاہری منکر تھے، جن کو کافر کہا جاتا ہے، جو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد اس رکوع کے شروع سے لے کر آج جہاں تک ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ فرماتے ہیں اور ان کا تذکرہ کافی حد تک گزر چکا ہے. آج 2 مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھاتا ہے کہ منافقوں کی مثال کیا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب اس آگ نے روشن کیا ما حولہ، اس کے ارد گرد کے علاقے کو، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو، روشنی کو ختم کیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑا، اس حال میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. یہ پہلی مثال ہے. پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مثال کیوں ذکر کی جاتی ہے. ہم مثال کیوں دیتے ہیں؟ تو مثال کے ذریعے سے ایک بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے. آپ کسی کو کوئی مثال دو گے تو وہ آسانی سے سمجھ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کافی دیر تک پھر وہ بات یاد بھی رہتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تبلیغ والے وہ اس جگہ سے مثال لے آتے ہیں، ایسی مثال بیان کر دیتے ہیں کہ آدمی کا ذہن کھل جاتا ہے اور وہ مان جاتا ہے. تو یہ بات سمجھانے کا بہترین ذریعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے. تو جگہ جگہ آگے آئے گا انشاءاللہ 2-3 دنوں میں کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تعالیٰ یہ ایک چونٹی یا ایک مکھی اس کی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کے سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے.
تو یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ پہلی مثال یہ ہے، یوں سمجھیں، اور مثال سے ایک نقشہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، اور آج کے لائٹوں کا زمانہ نہیں، پرانے زمانے میں تصور کرے، یا ایسی جگہ میں جہاں پر کوئی روشنی کا انتظام نہ ہو، اور اس نے روشنی کے لیے آگ جلائی. پرانے زمانے میں لوگ آگ جلایا کرتے تھے، اور یا پھر جو چراغ جلایا کرتے تھے وہ بھی ایک آگ ہی ہے. تو آگ جلائی تو اس کے ارد گرد کے جتنا ماحول تھا، یہ ماحول عربی کا لفظ ہے، ماحول، قرآن میں بھی آیا نا، ما حول، اس کا مطلب ہے ارد گرد. تو ماحول جتنا تھا اس کے ارد گرد وہ سارا روشن ہوا، روشنی پڑ گئی. تو جیسے اس نے دیکھنا شروع کیا تو یکدم وہ آگ بجھ گئی، تو وہ اندھیرے میں رہ گیا. اسے اب کچھ نہیں دکھائی دیتا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ تک نہیں دکھائی دیتا، اتنا گپ اندھیرا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ یہ لوگ اسلام کا، ایمان کے نور کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو منور کیا. کیا مطلب؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی کتنی برکتیں ہیں اور مسلمانوں کو اللہ نے کتنی عزت دی، اس کے بعد باوجود اس کے کہ وہ چند ایک تھے اور وہ پورے سب پہ راج کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا، تو انہوں نے بھی اس نور سے فائدہ اٹھانا چاہا تو ظاہری طور پر ایمان قبول کر لیا. ظاہری طور پہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، انا معکم پہلے گزر چکا کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا معکم، وہ تھوڑی سی روشنی جو انہیں مل گئی فوراً بجھ گئی، ان کے اندر تک وہ ایمان گیا نہیں، پہنچا نہیں، تو وہ پھر اندھیرے میں رہ گئے، اندھیرے میں رہ گئے. یہ ایمان سے نفع اٹھانا. جس طرح ایک شخص آگ جلاتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے تو اس سے وہ فائدہ اٹھا، جلدی سے ٹائم دیکھ لیتا ہے، جلدی سے کوئی چیز اگر گم ہوئی ہے تو وہ اٹھا لیتا ہے. تو ایمان سے اتنا فائدہ تو اٹھا لیتا ہے، لیکن یکدم اندھیرا ہو کے پھر سے اس کے فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ کافر لوگ، منافق خاص طور پہ، جب دیکھتے تھے کہ فتوحات ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر رہنا ہے تو مسلمان ہو کے اپنے آپ کا وہ مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں سے نفع اٹھا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نفع اٹھانا تو بہت کم ہے، ان قریب اللہ آپ کو ظاہر کر دے گا. اور ان قریب ایسا ہی ہوا کہ وہ سارے کے سارے آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے. تو سب کے جو فائدے تھے وہ یکدم ختم ہو گئے. تو بہت تھوڑا فائدہ. یا پھر بعض علماء کہتے ہیں یہ مذہب سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اور امام رازی نے اپنی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہے. یہودیوں کو ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ایسے ایک نبی آئیں گے اور ایسی جگہ میں ان کی آمد ہوگی جہاں پر کھجور کے بڑے بڑے باغات ہوں گے. مدینہ منورہ کے علامات سارے بیان کیے تھے اور آپ علیہ السلام کے علامات سارے بیان کیے تھے. تو جب یہودیوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے میں سے کوئی ہوگا، یہودیوں میں سے کوئی آئے گا یہ پیغمبر. جب دیکھا یہ تو مکہ سے آ رہے ہیں، کہیں اور سے آ رہے ہیں، تو ان کے دل میں وہ حسد، وہ بغض بڑھ گیا اور وہ کہتے ہم تو انہیں مانتے نہیں ہیں. تو پہلے وہ انتظار کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے ہماری مدد کے لیے. ان کافروں کو کہتے تھے کہ ایک نبی ہماری مدد کے لیے آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے پھر ہم اور مضبوط ہوں گے اور ہم تم پر حکومت کریں گے اور اللہ ہمیں عزت دے گا اور بھی. تو جب نبی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو کسی اور میں آ گئے، وہ تو مکہ سے آ گئے. تو ان کے دل کے اندر جو نفرت ان میں پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اضاءت ما حوله، جو انتظار کر رہے تھے وہ تو آپ نور میں تھے، اصل نبی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب نبی آ گئے اور آپ لوگوں نے مانا نہیں تو ایسا ہوا جیسے آپ کے اوپر اندھیرا چھا گیا اور ظلمت اور اندھیرا اور وہ جو آپ نے اپنی دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو مانا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے، یہود کی یا پھر منافقین کی. تو آپ ترجمہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. مثلہم،
مثال ان لوگوں کی کمثل الذی اس شخص جیسی مثال ہے استوقد. آپ ترجمہ دیکھا کریں انشاءاللہ. آخر میں ایک شخص میں چاہوں گا کہ وہ پھر ترجمہ پڑھے بھی، کوئی بات نہیں، ہم ہیلپ کریں گے انشاءاللہ، لیکن سیکھنا بھی ہے نا. مثلہم مثال ان لوگوں کی کمثل الذی اس شخص جیسی ہے استوقد جو جلاتا ہے نارن آگ کو، جس نے جلائی آگ کو. فلما پس جب اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا ما حولہ اس کے ارد گرد کو. جب وہ انتظار کر رہے تھے نبی کی، جب نبی آئے اور جگہ کو روشن کر دیا ایمان کے نور سے، قرآن کے نور سے، تو ذہب اللہ بنورہم لے گئے اللہ تعالیٰ بنورہم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون اس حال میں کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے، کچھ بھی پھر دکھائی نہیں دیتا تھا. تو یہ لوگ ایمان نہ لا کر ظلمات میں اور اندھیروں میں پھر ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صم بکم عمی. صم کا مطلب ہے بہرا، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں. فہم لا یرجعون فہم پس یہ لوگ لا یرجعون لوٹنے والوں میں سے نہیں، یہ نہیں لوٹیں گے یہ لوگ. صم بکم عمی. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں اور گونگے ہیں، حالانکہ وہ تو بولتے تھے اور سنتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے. تو کیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ صم ہے، بکم ہے اور عمی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بہرے گونگے اندھے ہیں کہ جب حق بات اور قرآن اور ایمان اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور باوجود اس کے کہ وہ اس کو سن کر جواب دے سکتے تھے، باوجود اس کے کہ حق بات کو دیکھتے ہوئے ان کو جواب دے سکتے تھے، وہ حق بات سے انہوں نے اپنے آپ کو بہرا کر دیا، جواب نہیں دیا. حق بات کا جواب دیکھ کر نہیں دیا تو اپنے آپ کو اندھا کر دیا. تو یہ ایسا نہیں کہ انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، حق بات وہ سننا نہیں چاہتے تھے، اس کا جواب نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نتیجے کے اعتبار سے کہا کہ اس کا نتیجہ تو یہ ہوا کہ آپ لوگ سرے سے دیکھتے ہی نہیں. جب بندہ دیکھ لیتا ہے تو چاہیے اسے تو مان لے، کوئی بات سن لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس بات کو مان لے. آپ مانتے نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرے سے دیکھتے ہی نہیں. تو صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ لوگ واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے. کہاں سے واپس نہیں لوٹ کے آئیں گے؟ کہیں گئے تھے تو واپس نہیں لوٹ کے آئیں گے؟ کیا مطلب؟ یہ جو ایک دفعہ ان پر ایمان کی روشنی واضح ہو گئی تو پھر ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. یا پھر پہلے ذکر ہوا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے ایک مرتبہ یہ سودا کیا تو پھر یہ ہدایت کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور پھر وہ ضلالت اور گمراہی کو چھوڑنے اس پرانی حالت پر واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے. تو یہ ان کا تذکرہ ہے. او کصیب، ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور جب انہوں نے حق کو دیکھا تو مان گئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے. تو جب انہیں پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ سے ایسے نبی آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے چلو میں جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ کیسا ہے. ان کے سامنے تو ساری علامات واضح تھی، تو اپنی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو وہ گئے آپ علیہ السلام کی مجلس میں. تو جیسے ہی دیکھا تو آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریاں پالو، وصلوا باللیل، اور راتوں کو نمازیں پڑھا کرو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کر لیا کرو. کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. جب یہ الفاظ سنے تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی نبی ہی ایسی بات کر سکتا ہے
اس نے فوراً پہچان لیا، اس کے دل نے گواہی دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے، پہلے امتحان کے طور پہ، کیونکہ اسلام لانا، اب ہمیں تو مفت میں کلمہ ملا ہے، مفت میں مسلمان ہوئے ہیں، اور اوپر سے ہم اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شاباش ملتی ہے، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، فلاں بندہ ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے، تو یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے۔ وہ تو اسلام لا کر اب دشمنیاں مول لیتے تھے، اپنے گھر والوں سے جدائی، ماں باپ سے جدائی، بیوی بچوں سے جدائی، ان کے ساتھ جھگڑا، گھر سے نکال دیتے تھے اور مارتے تھے، پیٹتے تھے، بائیکاٹ کر لیتے تھے۔ تو اس نے پہلے سے جا کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کون بندہ ہوں؟ تو اس نے کہا تم تو ہمارے بڑے عالم ہو اور بڑے محترم ہو اور بڑے بزرگ ہو، اور ہم سب آپ کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا، تو پھر میں آپ لوگوں کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں، میں اس نبی پر ایمان لے آیا، تو اب آپ لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، پہلے سے تاکید کروائی کہ آپ لوگ اپنی زبان سے خود بتاؤ، تو وہ سارے ان کے مخالف ہو گئے، کیونکہ عداوت، دشمنی، حسد یہ ایسی چیز ہے کہ وہ بندے کو اندھا کر دیتی ہے، گونگا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال اندھے، گونگے اور بہرے جیسی ہے۔ عبداللہ بن سلام آنکھوں والے تھے، جیسے ہی دیکھا چہرے انور کو تو کہنے لگے یہ نبی ہے۔ کانوں والے تھے، جیسے ان کے الفاظ سنے تو دل نے مان لیا کہ یہ نبی کے الفاظ ہے، کسی اور کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ تو زبان بھی تھی ان کے پاس، گونگے بھی نہیں تھے، فوراً ہی کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے بولنے والا، یہ ہوتا ہے سننے والا۔ وہ بھی کوئی کان ہوئے جو حق بات نہ سنے، وہ بھی کوئی آنکھ ہوئی جو حق بات دیکھے نہ، وہ بھی کوئی زبان ہوئی۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اس کو دین کے لیے استعمال کرو۔ اگر آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کو بیوی بچے دیے ہیں، آپ کو دوست دیے ہیں، اور آپ ان ذرائع کو، ان نعمتوں کو دین کے لیے استعمال نہ کرو تو اس کی کوئی حیثیت پھر نہیں ہے۔ اس جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بنے کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کریں۔ اگلی مثال، او کصیب، یا پھر ان لوگوں کی مثال کصیب، بارش کی طرح ہے، من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، بارش میں اندھیرے ہیں۔ کیا مطلب اندھیرے ہیں؟ ایک بادل ہے تو بادل کا اندھیرا ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تو فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے۔ تو ایسی بارش ہے، اس کی مثال میں پہلے اردو میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، ایک قافلہ، اور موسم ٹھیک نہیں ہے، بارش کا موسم ہے، بارش بھی بہت تیز برس رہی ہے، اور رات کا اندھیرا ہے، تو بادل ہو اور رات ہو، ظلمت پہ ظلمت اور تاریکی پہ تاریکی، تو اوپر سے وہ بارش بھی بہت تیز ہو، اور کڑک اور بجلی اور چمک یہ بھی اس میں بڑی تیز ہو، تو وہ بندہ قافلے والے اور کڑک کی تیزی سے وہ کیا کرتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ آواز تھوڑا سا کم محسوس ہو، یا پھر ہم اس سے بچ جائیں۔ اور جیسے ہی روشنی آتی ہے تو انہیں رستہ دکھائی دیتا ہے، ویسے تو اتنا اندھیرا ہے کہ ان کو اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آ رہا، تو وہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، کہاں جائیں، کوئی رستہ کا پتہ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی روشنی آتی ہے، ان کے سامنے رستہ واضح ہو جاتے ہیں تو 2 قدم چل لیتے ہیں، تو یک دم وہ چمک تو زیادہ دیر رہتی نہیں، وہ تو پڑک اور ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی چمک پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر آگے جائیں کہ آگے ہے گڈھا ہے، سیدھا رستہ ہے، پانی ہے، خشکی ہے، کیا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا انہیں۔ تو جیسے پھر سے روشنی آتی ہے تو پھر سے 2 قدم آگے چلے جاتے ہیں، تو پھر جب روشنی ختم ہو جاتی ہے پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال منافقوں کی ایسی ہے، منافقوں کی مثال بھی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بارش کی مثال قرآن کی ہے اور ایمان کی ہے۔ آپ مثال کو سمجھیے، بارش کی مثال کس کی ہے؟ قرآن کی ہے اور ایمان کی مثال ہے۔ تو قرآن نازل ہوا، ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، تو اوپر سے جو کڑک ہے اور بجلی ہے اور اندھیرا ہے، اس کی مشقت ہے نا، مشقت،
تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشقت والے کام ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جانا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، جہاد کے لیے جانا، تو اس کی مثال ایسی ہے۔ اور یہ جو روشنی ہے، چمک ہے، جس میں یہ 2 قدم آگے چلتے ہیں، اس کی مثال وہ ظاہری نفع ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مسلمانوں کو دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ تو بارش سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی قرآن کو اور ایمان کو، کیوں؟ کیونکہ بارش بھی نفع مند چیز ہے، قرآن بھی نفع مند چیز ہے، قرآن اور ایمان بھی نفع دیتی ہے۔ تو اس میں کڑک اور بجلی بھی ہے۔ تو ایک بندہ یہ کہے کہ بارش مجھے نفع تو چاہیے لیکن کڑک اور بجلی اس میں نہیں ہونی چاہیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ یہ جب قرآن نازل ہوتا ہے اور ان کو ایمان کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر ظاہری نفع ہمیں ملے گا۔ کیا ملے گا ظاہری نفع؟ جو غنیمت آتی ہے، جو وہاں پر ان کو مسلمانوں کا سٹیٹس دیا جاتا ہے اور ان کا رکھوالا کیا جاتا ہے، اور جو ظاہری نفع ہے ان کو ملتا ہے، تو جب جب مال غنیمت آتا ہے یا جب جب انہیں فائدہ نظر آتا ہے تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ مسلمان۔ یہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ چلو پھر اللہ کے راستے میں بھی نکلو، جہاد کے لیے نکلو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے پیچھے پیچھے یہ نہیں جاتے، آگے نہیں جاتے۔ جس طرح وہ بندہ موت کے ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے تاکہ میں بچ جاؤں اس موت سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اگر چاہے بھی تو بچ تو نہیں سکتے۔ اگر موت نے آنا ہے تو آپ کو کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے وہ بجلی تو ختم نہیں ہوگی، یا وہ کڑک وہ ختم نہیں ہوگی، اور نہ آپ اس سے بچ سکتے ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کبوتر بلی حملہ کرتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر دیتی ہے کہ میں بلی کو نہیں دیکھ رہا تو میں بچ جاؤں گا، حالانکہ بلی تو جھپٹ کر حملہ کر کے اسے کھا جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ صرف وہ حملہ نہیں دیکھ پاتا، باقی تو بلی اپنا کام کر جاتی ہے۔ یا پھر شتر مرغ نا جب طوفان آتا ہے تو وہ ریت میں اپنا سر چھپا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب طوفان سے میں بچ جاؤں گا، تو سر تو چھپا لیتا ہے، باقی بدن باہر ہے اور طوفان اس سے رکتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس شتر مرغ والی پالیسی اپناتے ہیں یہ جو منافقین ہیں یا پھر یہود ہیں۔ کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں نا، ہم آنکھوں کانوں میں انگلیاں بند کر دیں گے۔ جو اللہ کے نبی ہمیں کہتے ہیں جہاد کے لیے جاؤ، وہاں تو موت ہے، دشمنوں کا مقابلہ ہے، تو ہم موت کی وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، تو کیا موت سے یہاں بچ جاؤ گے؟ موت تو آئے گی، تم لاکھ ادھر ٹھہرو، اللہ نے آپ کی موت لکھی ہے تو موت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا حال بیان فرماتے ہیں، آپ سنیے۔ او کصیب، یا پھر مثال ان کی اس بارش جیسی ہے، من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، ہے اس میں اندھیرے، ورعد اور کڑک، وبرق اور بجلی، یجعلون ڈالتے ہیں یہ، یجعلون اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق ان کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ اور حال یہ ہے کہ اللہ محیط بالکافرین کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں، گھیرنے والے ہیں۔ تو اللہ گھیرنے والے ہیں اور یہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ یہ بجلی یخطف ابصارہم اچک لے ان کی آنکھیں، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ کلما اضاء لہم جب جب اضاء لہم روشن کرتی ہے ان کے لیے، روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، تو مشو چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاموا، جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو یہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب وہاں سے کوئی نفع نہیں ملتا تو پھر یہ کفر کرنے لگ جاتے ہیں، جب نفع ملتا ہے تو پھر سے ایمان لانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جب پھر سے نفع ختم ہو جاتا ہے تو پھر سے، تو اس کی مثال وہ بجلی کی چمک جیسی ہے اور اندھیرے جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو لے جائے ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں سے قوت ختم کر دے،
اور ان کی آنکھوں سے بینائی ختم کر دے. یعنی کیا مطلب؟ اگر اللہ چاہے تو یہ جو حالات آپ پر آتی ہے، جو سختی آتی ہے، تو اسی سختی میں ہی اللہ آپ کو موت دے دے، تو اللہ سے بچ سکتے ہو؟ اللہ سے نہیں بچ سکتے. تو لہٰذا جو اللہ پر پکا ٹکا ایمان لاؤ، منافقت چھوڑو. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ تو آپ کو ابھی بھی موت دے سکتا ہے. تو موت کی ڈر سے جہاد سے پیچھے مت ہو، یا موت کی ڈر سے، یا پھر مشقت کی وجہ سے نماز سے پیچھے مت ہو، یا روزے سے کہ مشقت ہے اس میں، مشقت کی وجہ سے نہیں. اس میں موت نہیں ہوگی آپ کی، موت اللہ دے گا تو ویسے بھی موت آ سکتی ہے. تو یہ دو مثالیں آج ذکر ہوئی ہیں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں تو آپ توجہ سے سنیں، اور پھر کون انشاءاللہ پڑھے گا. کوشش کریں ایک آیت پڑھ لے، کچھ پڑھ لے، تاکہ ہمیں عادت آہستہ آہستہ پڑھے نا. ٹھیک ہے فاروق؟ ہاں توجہ سے. مثلہم، مثال ان لوگوں کی، کمثل الذی، اس شخص جیسی ہے، استوقد نارا، جس نے روشن کر دی، جلا دی، نارن، آگ کو. میں ایک ایک لفظ کا اسے ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھے. فلما، پس جب، اضاءت، روشن کر دی اس آگ نے، ما حولہ، اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ، پس لے جاتا ہے اللہ، بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، اس حال میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، فہم، پس یہ لوگ، لا یرجعون، نہیں لوٹ کر آنے والے. او، یا کصیب، اس بارش جیسی ہے، من السماء، آسمان کی طرف سے، فیہ، ہے اس میں، ظلمات، اندھیرے، ورعد، اور کڑک، وبرق، اور بجلی. یجعلون اصابعہم، ڈالتے ہیں انگلیاں اپنی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، اس کڑکے سے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. واللہ، اور اللہ، محیط، احاطہ کرنے والے ہیں، گھیرنے والے ہیں، بالکافرین، کافروں کو. یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھیں، کلما، جب جب، اضاء، روشن کر دے، لہم، ان کے لیے، مشوا فیہ، مشوا، چلنے لگتے ہیں، فیہ، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، لَذَهَبَ، تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك.